آپ کی امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، لیکن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، لیکن ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، صرف 70,000۔ بعض روایت میں ہے مسلم شریفی میں، استزدتہ، میں نے اللہ سے کہا اللہ تعداد بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت تعداد چھوٹی ہے، تھوڑا بڑھا دے، فزادنی مع کل 1000 70,000، تو 70,000 میں ہر 1000 پر اللہ نے ہر 1000 پر 70,000 میں سے ہر 1000 پر 70,000 کا اضافہ کر دیا، تو تعداد بڑھ گئی نا۔ چلیے اب بعد روایت میں پھر دعا کی، اللہ نے ہر ایک پر 70,000 کا اضافہ کیا، دونوں روایتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فتوفني غير مفتون اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ المؤمنین کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کی گئیں، جن میں اللہ تعالیٰ نے پکے اور سچے ایمان والوں کی عظیم ترین صفتوں، خوبیوں اور کمالات کا تذکرہ کیا ہے، جن کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی عزت و سرفرازی سے نوازے گا، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ انہیں بلا حساب و عذاب جنت میں داخل فرمائے گا۔ اس لیے ان آیات کے ذریعے امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب ہی باندھا ہے اپنی کتاب التوحید کا، یعنی اپنی کتاب التوحید کا، باب من حقق التوحید دخل الجنت بغیر حساب ولا عذاب۔ جس نے بھی توحید کی خوبی اپنے اندر پیدا کی اور توحید کو خالص کیا، شرک کی تمام قسموں سے بچا اور توحید کے تقاضے پر عمل کیا، تو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوگا۔ اور دنیا میں اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر توحید کی دعوت عام رہی اور توحید کو اولیت دی گئی اور توحید کی بنیاد پر تمام معاملات کی اصلاح ہوئی، تو اللہ کا وعدہ ہے سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 55 میں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، کہ زمین میں اللہ انہیں خلافت عطا فرمائے گا، یعنی اقتدار عطا فرمائے گا۔ اور اللہ نے فرمایا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو غالب کر دے گا، راسخ کر دے گا، لوگوں کے دلوں میں اتار دے گا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ ان کے اندر جو ڈر اور خوف ہے، اس ڈر اور خوف کو اللہ امن سے بدل دے گا، شانتی سے بدل دے گا، عافیت عطا فرمائے گا۔ کیونکہ دنیا میں ایمان اور یقین کے بعد سب سے بڑی نعمت عافیت کی نعمت، لیکن یہ شرط کب ہے، کب پوری ہوگی؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی خالص توحید پر عمل پیرا ہو اور شرک کی تمام قسموں سے، شرک اکبر اور شرک اصغر، بڑے شرک اور چھوٹے شرک سے بچیں، توحید کو عام کریں۔ توحید میں وحدت ہے، توحید میں امن ہے، سلامتی ہے، عزت ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ کہا گیا، عزت اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفتوں میں سے پہلی صفت یہاں بتائی، ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے ڈر اور خوف سے کانپتے ہیں، دنیا والوں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے موقع پر جب مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں اجتہادی چوک کی، اور بھی بعض مسلمانوں نے، تو جیتی ہوئی جنگ شکست میں تبدیل ہو گئی، اور بعض صحابہ کی اجتہادی بھول سے، اجتہادی چوک سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور بعض صحابہ کی اجتہادی چوک اور بھول سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو بعض صحابہ کی اجتہادی غلطی سے جب اتنا بڑا امت کو نقصان ہو سکتا ہے، ہم توحید میں غلطی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی عبادت میں غلطی کر رہے ہیں، ہم اللہ کی توحید کے پہنچانے میں غلطی کر رہے ہیں، ہم نے اصل اسلام کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے ماڈرن اسلام کو اسلام سمجھ لیا ہے، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ اسی لیے اللہ نے یہ صفت بتائی ہے کہ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما شرکوا باللہ، شرک سے باز آ جاؤ، ہم کافروں اور مشرکوں کے دلوں میں تمہارا خوف اور رعب طاری کر دیں گے۔ کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشر هذه الامه بالثناء والعز والرفع والدین والتمکین فی الارض، اس امت کو بشارت دے دو، خوشخبری سنا دو غلبے کی، عزت کی، اقتدار کی، ہر خیر اور بھلائی کی، دین میں، دنیا میں امن اور شانتی کی۔ کب تک؟ جب تک اخلاص ہوگا، جب تک اللہ کی دعوت میں اخلاص ہو، اپنی نیتوں میں اخلاص ہو، عبادت میں اخلاص ہو، اور اللہ کی توحید کو پہنچانے میں اخلاص ہو۔ لیکن فمن عمل منهم عمل الآخرۃ للدنیا لم یکن له فی الآخرۃ من نصیب، لیکن جس نے دین کا کام کیا دنیا کے لیے، انہیں دنیا کو دین کے لیے استعمال کیا، دین کو ڈھال بنا لیا، شکل بنا لی، صورت بنا لی، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان کہلانے والا ایک بڑا مومن ظاہر کیا، لیکن دل میں توحید نہیں ہے، توحید کی عظمت نہیں ہے اس کے اندر، اللہ کی تعظیم نہیں ہے، اللہ کے خوف سے نہیں کانپتا ہے، تو پھر کیسے اللہ تعالیٰ عزت دے گا جی؟ یہاں تو ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں ادرکت 30 صحابیا کلهم یخاف علی نفسه النفاق، میں نے 30 صحابہ سے ملاقات کی، سب کے سب ڈرتے تھے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، کہیں میرے اندر نفاق کی بیماری تو نہیں آ گئی۔ کسی نے نہیں کہا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائیل کی طرح ہے۔ وہ صحابہ تھے جن کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سند تھی، جن کو خیر البریہ کی سند تھی، روئے زمین کی سب سے افضل ترین مخلوق ہے، جن کو اللہ نے صادقین کہا، متقون کہا، جن کو اللہ نے الزمہم کلمۃ التقوی، تقوی کی صفت سے متصف کیا۔ ان الذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے کانپتے ہیں، ایک والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، قرآن کی آیات یا وہ اللہ کی نشانیاں جو پھیلی ہوئی کائنات کے اندر، ان تمام پر ایمان لاتے ہیں کہ یہ اللہ کی توحید کی علامت ہے۔ ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، ان نشانیوں کو دیکھ کر عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اگر کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آفت آتی ہے، اگر کوئی بڑا عذاب آتا ہے، یا امت کے اوپر کوئی قہر اور غضب نازل ہوتا ہے، یا آسمانی عذاب، یا زمینی عذاب، یا دشمنوں کا تسلط، یا مسلمانوں کی ذلت و خواری، کوئی بھی بڑی مصیبت آتی ہے، اللہ فرماتا ہے ہم ان نشانیوں کو اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ ان کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو، تاکہ اللہ سے ڈریں، دین کی طرف رجوع ہو۔ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، وہ لوگ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، والذین هم بربهم لا یشرکون، اور اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتے، شرک کی تمام قسموں سے بچتے ہیں۔ یہی ہے سابقین، یہی ہے پہلے جنت میں جانے والے، یہی ہے سابقون المقربون ہیں، اصحاب الیمین سے پہلے جنت میں جانے والے بلا حساب و عذاب، وہی ہے جو شرک کی تمام قسموں سے بچتے ہیں۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، جو تمام نیکیوں کے بعد ڈرتے ہیں کہ کہیں ہماری نیکی قبول ہوگی یا نہیں ہوگی۔ نیکی کرنا اور ڈرنا، اس لیے حسن بصری کہتے ہیں المؤمن من جمع خوفا واحسانا، مومن وہ ہے جو نیکی بھی کرتا ہو اور ڈرتا بھی ہو، کہیں قبول نہیں ہوئی تو کیا ہوگا، ساری نیکیاں رد کر دی جائے گی۔ بہت سے لوگ نماز روزے زکوٰۃ کے ساتھ آئیں گے، ان کی ساری نیکیاں اللہ خس و خاشاک کی طرح اڑا دے گا، بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں ہوں گی۔ کیا آپ نے حدیث نہیں سنی ہے؟ اللہ اکبر، لقد علمت اقواما من امتی یاتون بحسنات امثال جبال بیض تہامہ، سفید بلند و بالا پہاڑ کی طرح نیکیاں لے کر آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کی تمام نیکیوں کو دھول کی طرح اڑا دے گا۔ کیوں؟ یصلون کما تصلون ویصومون کما تصومون،
وَيَأْخُذُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْخُذُونَ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها، جن کے بارے میں آپ نے فرمایا وہ تمہاری طرح نمازیں بھی پڑھیں گے، تمہاری طرح فرض اور نفلی روزے بھی رکھیں گے، قیام اللیل بھی کریں گے، لیکن نیکیاں اڑا دی جائیں گی کیونکہ ان کے دل میں اللہ کا تقوی نہیں ہوگا، ان کے اندر لقوہ لگ جائے گا، وہ مریض ہوں گے، مریض قلب ہوں گے، وہ اللہ کی شریعت کو پامال کرنے والے ہوں گے، سامنے تو سچے پکے ہوں گے، اندر سے زیرو ہوں گے، مکار ہوں گے، عیار ہوں گے، چال باز ہوں گے۔ اس لیے نیکی کرنا اور ڈرنا یہ مومن کی علامت ہے، یہی وہ صفت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات باذن الله ذلك هو الفضل الكبير۔ اللہ نے تین طبقوں کے بارے میں کہا کہ تین قسم کے مومن ہیں، ایک سابقین اولین ہے جو فرائض پر بھی عمل کرتا ہو، نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہو، حرام چیزوں سے بچتا بھی ہو، محرم مکروہات سے بھی بچتا ہو، اور بہت ساری جائز چیزیں جن کا استعمال کرنا جائز ہے پھر بھی وہ چھوڑتا ہو تاکہ ہم اس کی وجہ سے ہم کسی خیر سے محروم نہ ہو جائیں۔ بہت سے لوگ لا یعنی باتوں سے بچتے ہیں، بہت سے لوگ جائز باتوں سے بچتے ہیں۔ سلف صالحین علم کے پہاڑ تھے لیکن تھوڑا بولتے تھے کہیں زبان سے سبقت نہ ہو جائے، اپنی آوازوں کی حفاظت کرتے تھے، اپنے جملے کی حفاظت کرتے تھے۔ تو یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو فرائض پر عمل کرتے ہیں، واجبات کا اہتمام کرتے ہیں، نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، مکروہات یعنی جو چیز جن کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن پھر بھی بچتے ہیں، بہت سے جائز چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ جائز اس کے کرنے پر نہ ثواب ہے نہ چھوڑنے پر گناہ ہے، جس کا کرنا اور چھوڑنا دونوں برابر ہیں، ان کو بھی چھوڑتے ہیں۔ لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بيباس حضرا لما بيباس، اس درد سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کہیں حرام کے راستہ نہ ہو جائے، کہیں حرام میں واقع نہ ہو جائیں۔ یہ سابقین اولین اولئک هم السابقون سابقون المقربون ہیں، پہلے جنت میں جانے والے لوگ ہیں۔ ان کے بعد ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخیرات، یعنی اس کے بعد جو میانہ روی اختیار کرنے والے ہیں، جن فرائض اور واجبات تو عمل کرتے ہیں لیکن مستحبات میں کوتاہی ہوتی ہے، حرام چیزوں سے بچتے ہیں۔ اور ظالم لنفسه ہی ہیں جو فرائض اور واجبات میں کوتاہی ہوتی ہے، وقتاً فوقتاً نہ چاہتے ہوئے بھی، یعنی کبھی خواہشات کے غلبے ان سے حرام کا ارتکاب بھی ہو جاتا ہے لیکن فوراً توبہ اور استغفار کرتے ہیں۔ تو پہلے نمبر کے جو لوگ ہیں سلف کی تفسیر کے مطابق اللہ انہیں پہلے جنت میں داخل فرمائے گا، کہ دنیا میں خیر میں سبقت کرنے والے تو جنت میں بھی پہلے سبقت کرنے والے ہیں۔ مثال کے طور جو جمعہ میں پہلے آئے گا وہ جنت میں پہلے جائے گا، ہے نا حدیث؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث من بکر وابتکر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الامام فاستمع وانصت كان له بكل خطبة عمل سنة اجر صيامها وقيامها، 449 نمبر کی حدیث ہے سنن ترمذی کی، اللہ اخلاص عطا فرمائے۔ اوس بن اوس کی روایت ہے، جو صبح سویرے غسل کرے، سویرے آئے، تاخیر سے نہ آئے، جمعہ کے لیے پیدل مسجد چل کر کے آئے، سواری سے نہ آئے۔ بوڑھے لوگ کیا کریں گے، ظاہر سی بات ہے، دور سے آتے ہیں تو ان کو سواری کی ضرورت ہے، اللہ ان کو ثواب دے گا۔ لیکن یہ عام لوگوں کے بارے میں جو قادر ہو، امام کے قریب آئے، کسی سے بات چیت نہ کرے، اور بعض روایت کے مطابق جتنا اللہ نے تقدیر میں لکھا اتنا روزہ رکھے، اتنی نمازیں پڑھیں، یعنی جمعہ سے پہلے کم سے کم 2 رکعت ہے، زیادتی کی کوئی حد نہیں ہے، یاد رکھیے۔ جمعہ کے بعد 4 رکعت ہے، من کان منکم مصلیا فلیصلی بعد 4، جو اللہ تعالیٰ توفیق دے وہ پڑھے، امام کا خطبہ غور سے سنے، کوئی لغو بات نہ کرے۔ اذا قلت لصاحبك انصت فقد لغوت، اگر کوئی کہہ دے اپنے ساتھی سے کہ خاموش رہو تو بھی اس نے لغو کیا، اس جمعہ کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ ومن مس الحصى فقد لغا، جس نے کنکری وغیرہ کو چھو لیا نا جمعے خطبے کے دوران، اس نے بھی لغو کیا۔ تو یہ اس طریقے سے اگر جمعہ کی حفاظت کرے تو ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزے اور 1 سال کے تہجد کا ثواب لکھا جائے گا۔ یہ فضیلت ہے، یہ وہ سابقین اولین ہے، یہاں پہلے ہیں وہاں بھی پہلے جائیں گے۔ اس لیے وہ ابن مسعود والی حدیث آپ نے سنی نا کہ ان الناس يجلسون يوم القيامة
على قدر رواحي من الجمع الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع الله أكبر والرابع ليس ببعيد. امام حیثمی نے اللہ اکبر، امام منذری نے اس حدیث کو حسن کہا ہے. بہت سے علماء نے اس روایت کی توثیق کی ہے کہ جو لوگ جمعہ میں جتنی جلدی آتے ہیں اسی کے مطابق قیامت کے دن اللہ کے قریب بیٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر. لوگ میدانی محشر میں کھڑے ہوں گے گناہوں کے پسینے میں، گناہوں کا پسینہ. اگر اسٹیمر چلا دیا جائے، مثال کے طور پر روسیا کا جہاز میں نے دیکھا کم سے کم 100 ٹرین کے برابر رہا ہوگا، میں نے دیکھا. یعنی اگر اسٹیمر چلا دیا جائے، پانی جہاز چلا دیا جائے تو ایک آدمی کا پسینہ اتنا ہوگا کہ اسٹیمر بھی چلنے لگے گا. لوگ گناہوں کے پسینوں میں ہوں گے. ایک جہنم کی آگ کا پسینہ ہوگا، لوگوں کی بھیڑ کا پسینہ ہوگا، لوگ کھڑے ہوں گے یوم قیامت الناس رب اللہ. لیکن جمعہ کے دن پہلے آنے والے یہ سابقین اولین ہیں، انشاءاللہ یہ بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے. جتنی جلدی آئیں گے اللہ کے قریب بیٹھائے جائیں گے، پہلے نمبر پر، دوسرے نمبر پر، تیسرے نمبر پر، چوتھے نمبر پر. ٹھیک ہے نا؟ اور اگر لیٹ کیا تو پھر لیٹ میں ڈیٹ ہو جائے گا بہت. ان الرجل یؤخر عن الجمعہ فیؤخر عن الجنہ وانہ من اہلها صحیح الجامع. اللہ اکبر. ایک آدمی جمعہ میں تاخیر سے آتا ہے جان بوجھ کر، ایک ہے کہ کبھی عذر ہو گیا، عادت بنا لی ہے. ان کا ایمان اللہ اس کے رسول پر کمزور ہے، خطیب پر ایمان ہے. فلاں صاحب آ گئے تو پہلے آئیں گے. ارے اللہ کے بندے، ہر خطیب تو قرآن اور حدیث ہی پیش کرتے ہیں، خطبے میں سنا ہی کافی ہے. اللہ کی تعریف نہیں ہے، قرآن کی آیات نہیں ہے. تو ایک آدمی جمعہ میں تاخیر سے آئے گا تو جنت میں بھی تاخیر سے جائے گا. جہنم کی ہولناکی، بھیڑ کی ہولناکی، قیامت کی شدت سب سے گزر کر جانا پڑے گا. تو جتنا پہلے آئیے گا اتنا جلدی جائیے گا. ٹھیک ہے؟ اب اس بارے میں جو حدیث ہے جس کے لیے خطبے کا عنوان رکھا گیا ہے، اس حدیث کی تشریح کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کہنے والے کو سننے والے سے پہلے ہدایت عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحابہ کی صفت اور صحابہ کی جو سیرت ہے اس کو اپنانے کی توفیق دے. اللہ ہمیں خیر اور بھلائی کی طرف سبقت کرنے والا بنائے. اولئک یسارعون فی الخیرات، خیرات اور بھلائی میں سبقت کرنے والے، یہ ہیں سابقین اولین، یہ ہے بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے. اور یہ جو سابقین ہیں خیر و بھلائی میں سبقت کرنے والے جو لوگ ہیں، اللہ ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے، ان کی دعائیں بھی قبول کرتا ہے اللہ. ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. الله اكبر. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه. يا سلام. ولئن استعاذني لاعيذنه. الله اكبر. فرائض کے ذریعے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے، نہ پیروں سے، نہ بزرگوں سے، نہ دنیا کی سیاست سے، نہ لوگوں کی بھیڑ جمع کرنے سے. نہیں، فرائض جو ہے، فرائض پر عمل کرنے سے بندہ اللہ سے قریب ہوتا ہے. اور نوافل، نفل عبادت، علم، ذکر، دعا، استغفار، قرآن کی تلاوت، مریضوں کی عیادت، ماں باپ کی اطاعت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، دعوت و تبلیغ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا، راستے سے گندی چیز کو دور کر دینا. ہر دن اب 360 جوڑ جو ہے نا، 360 جوڑ، ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا، 2 آدمی میں انصاف کر دینا، کسی آدمی کو سواری پہ سوار ہو جانا، سوار کر دینا، کسی کا سامان اٹھا لینا، یہ سب وہ اعمال ہے. تو ان اعمال کے ذریعے بندہ اللہ کا محبوب بنتا ہے. کیا بنتا ہے وہ؟ محبوب. اور جب بندہ ان اعمال کے ذریعے محبوب بنے گا، خوب نفل عبادت کرے گا، تہجد پڑھے گا، اشراق پڑھے گا، جی اذان اقامت کے بیچ میں نماز پڑھے گا، اذان سے پہلے آئے گا، یہ سب صفات ہیں. تو کیا ہوگا؟ اللہ فرماتا ہے میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. اللہ اکبر. کیا مطلب ہے اس کا؟ نعوذ باللہ. کیا وہ مطلب ہے جو صوفیہ نے بتایا؟ اللہ کے درمیان اور بندوں کے درمیان فرق ہے. اللہ خالق اور اللہ کے علاوہ تمام چیزیں مخلوق ہیں. کان بننے کا مطلب، آنکھ بننے کا مطلب فبی یبطش، میرے ذریعے وہ چھوتا ہے، یعنی اللہ اس کے کان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے آنکھ کی حفاظت کرتا ہے، اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا ہے.
یہ نہیں کہا کہ میں سنتا ہوں میں دیکھتا ہوں، نہیں، میرا بندہ چھوتا ہے، میرا بندہ سنتا ہے، یعنی اللہ اور بندے میں فرق ہے، یعنی اللہ اس کے کان آنکھ سب کی حفاظت کرتا ہے، یہ دنیا میں، اور آخرت میں بلا حساب عذاب جنت میں جائیں گے۔ اب یہ حدیث جو آنے والی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وقت میں برکت دے اور ہم اپنے مضمون کو مکمل کر لیں، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ سنیے حدیث، امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا حسین بن عبد الرحمن سے، جن کی وفات 136 ہجری میں، جن کی عمر تھی 93 سال، بہت بڑے جلیل القدر تابعی تھے، عبادت گزار تھے، ٹھیک ہے نا۔ کہتے کنت عند سعید بن جبیر، یہ واقعہ سنا رہا ہوں، آپ لوگ سوئیے نہیں، سنیے غور سے، میں سعید بن جبیر کے پاس تھا، یہ امام فقیہ مشہور من اجلت اصحاب ابن مسعود، قتلہ الحجاج سنۃ 95، یعنی ابن عباس کے تمام شاگردوں میں جلیل القدر شاگرد سعید بن جبیر تھے، امام مشہور ہیں۔ جب ان کی مجلس میں بیٹھا تھا، حالانکہ وہ خود بڑے عالم تھے، لیکن ایک عالم دوسرے عالم کے درس میں بیٹھ رہا ہے علم حاصل کرنے کے لیے، یہ ہیچ نہیں سمجھتے تھے، تو حضرت سعید بن جبیر نے کہا فَأَيُّكُمْ رَأَى الْكَوْكَبَ الَّذِي انْقَضَّ الْبَارِحَةَ، رات جو ستارہ ٹوٹا آسمان سے، ستارہ ٹوٹ کر جو گرا، وہ کس نے دیکھا؟ آدھی رات کا واقعہ تھا، ظاہر آدھی رات میں عام طور سے لوگ سوتے ہیں نا بھائی، سونے کی آخری رات میں عبادت کرنے والی عبادت کرتے ہیں۔ کہا کہ انا، میں نے دیکھا، لیکن اس کا مطلب یہ مت سمجھو کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، ان اما انا انی لم اکن فی صلاۃ، میں نے دیکھا کہ آدھی رات کو ستارہ ٹوٹا لیکن میں نماز میں نہیں تھا، یعنی یہ مت سمجھو کہ میں تہجد کے لیے اٹھا تھا، کہ ریاکاری اور دکھاوے سے سلف بہت دور رہتے تھے۔ میں لدغت، مجھے بچھو نے ڈس لیا، کیا کیا؟ بچھو نے ڈس لیا، اس لیے آنکھ کھل گئی، کیونکہ بچھو ڈسنے سے لہر پیدا ہوتی ہے۔ شعبی نے سوال نہیں لا الہ، سعید بن جبیر نے سوال کیا ما صنعت، اس فعلت، یعنی اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ بچھو ڈس لیا تو ایسے ہی چھوڑ دیا یا کچھ آپ نے علاج کیا؟ کچھ پڑھ کر کہا ارتقی، تو میں نے پھونکوایا، حالانکہ وہ خود پھونک سکتے تھے۔ پھونکوانا بہتر نہیں ہے، بلکہ خود اپنا علاج خود کیا جائے، یہ افضل ہے، لیکن کبھی کبھی انسان بہت درد میں کرب میں ہوتا ہے اور اس کی عقل کام نہیں کرتی، تو دوسرے آدمی سے پھونکوا لے، جھڑوا لے، دم کرا لے، تو انشاءاللہ اس کی فضیلت میں کمی نہیں آئے گی۔ کہا کہ ما حملکم علی ذالک، کیوں پھونکوایا؟ تم تو خود عالم ہو، تم تو خود امام ہو، تم کو خود پھونکنا چاہیے۔ کہا کہ نہیں، پھر حدیث پیش کی مرفوعا و موقوفا، کیونکہ امام احمد اور امام ترمذی نے اس کی سند رسول اللہ تک بتائی ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث پیش کی لا رقیۃ الا من عین او حمۃ، پھونکوانا درست نہیں ہے مگر نظر لگنے سے یا ڈسنے سے، یعنی اگر بچھو یا سانپ ڈس لے یا نظر لگ جائے تو اس کا اول اور سب سے بہترین علاج یہ ہے کہ اس کو پھونکوایا جائے۔ اور آپ نے سنا ہے کہ بچھو اور سانپ کے ڈسنے کا علاج سورہ فاتحہ میں ہے، حدیث تو معلوم ہے نا آپ لوگوں کو، جو صحابی ابو سعید خدری نے جو اس مشرک سردار کو پڑھ کر کے سورہ فاتحہ بار بار پھونکا اور تھکتھکایا تو کیا ہو گیا؟ کانما نشط من العقال، گویا کہ بندھن سے آزاد ہو گیا، مکمل شفا ہو گئی۔ جس کو پھونکا جا رہا ہے وہ مشرک ہے، پھونکنے والے صحابی ہیں، یقین تھا اس پر کہ اس کے پاس ہمارا علاج ہے، تو کہا کہ لا رقیۃ الا من عین حمۃ، پھونکنا درست نہیں ہے مگر نظر سے یا ڈسنے سے۔ امام خطابی نے اس کا معنی بیان کیا لا رقیۃ اشفى واولى من عین حمۃ، یعنی نظر لگنے میں پھونکنے کا علاج ہے، ڈسنے میں پھونک کا علاج ہے، پھونک کے ذریعے علاج ہے، لیکن دوسری بیماریوں میں بھی پھونک ہے، یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف پھونکوانا صرف نظر اور ڈسنے میں، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی تکلیف ہوتی تھی آپ معوذات پڑھتے تھے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اشتکا قرأ علی نفسه المعوذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق ورب الناس پڑھ کے پھونکا کرتے تھے۔ کان یتعوذ من اعین الانس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کی نگاہوں سے، بعض روایت میں جنوں اور انسانوں کی بدنگاہی سے پناہ مانگتے تھے، یعنی انسانوں کی بھی نظر لگتی ہے اور جنوں کی بھی نظر لگتی ہے، آپ بہت سی دعائیں پڑھتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر والوں کی، اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرتے، بخاری کی حدیث ہے، تو آپ یہ دعا پڑھ کے پھونکتے تھے اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی
لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف حد سے زیادہ بڑھ گئی. فلما اشتد وجعه كنت اقرأ علی المعوذات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں ہیں, آپ کی تکلیف بڑھ گئی. حضرت عائشہ پڑھ کے پھونکتی تھی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, اور آپ کے ہاتھوں کو آپ کے بدن پر پھیرا کرتی تھی برکت کے لیے, کیونکہ آپ کا ہاتھ برکت ہے. خود نہیں پھیرتی تھی اپنا ہاتھ, آپ کے ہاتھوں کو پھیرتی تھی. یعنی پڑھ کر کے ہاتھوں کو پھیرنا یا ایسے تھکانا بدن پہ پھیرنا, یہ رقیہ کا طریقہ ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین بن عبد الرحمن نے یہ حدیث پیش کی, کہا کہ مجھے بچھو نے ڈس لیا اس لیے میں نے پھکوایا. تو کہا حضرت سعید بن جبیر نے قد احسن من انتہا الی ما قد سمعا, جس آدمی نے سن کر عمل کیا, یعنی دین سیکھ کر عمل کیا, علماء سے حدیث سیکھ کر کے عمل کیا, علماء سے سن کر کے عمل کیا, اس نے اچھا کام کیا. یعنی اگر دلیل کی روشنی میں کوئی آدمی عمل کرتا ہے تو اس کا عمل صحیح اور درست ہے, اس کو مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا, اور اس کو فاسق اور منافق یا بدعتی یا مشرک نہیں کہا جائے گا, کیونکہ دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی دلیل ہے, ان کے پاس بھی دلیل ہے. اگر ان کے پاس دلیل ہے آپ ان کو متہم نہ کریں. لیکن حضرت سعید بن جبیر نے کہا میں تمہارے سامنے ایک عظیم حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں, بہت عظیم الشان حدیث ہے وہ. ڈائریکٹ انہوں نے ابن عباس سے روایت کی, حدثنا ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, کہا کہ ہم سے ابن عباس نے بیان کیا رضی اللہ عنہما, اور ابن عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی الامم, میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں. بعض علماء نے کہا کہ اس کا تعلق معراج سے بھی ہو سکتا ہے, خواب سے بھی ہو سکتا ہے, لیکن چونکہ احمد اور ترمذی وغیرہ کی روایت ہے اس میں معراج کا تذکرہ ہے. یعنی معراج کی رات میں میرے اوپر نبیوں کی امتیں پیش کی گئیں, نبیوں کی امتیں پیش کی گئیں. فرأیت النبی مع الرہط, میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر ایک چھوٹی جماعت ایمان لائی. رہت کہتے ہیں 3 سے لے کر 9, یعنی تھوڑے لوگ ایمان لائے. والنبی مع الرجل والرجلان, اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر ایک آدمی ایمان لائے, جن پر 2 آدمی ایمان لائے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی تعداد کی کثرت یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے. امت میں 73 فرقے ہوں گے, 72 جہنمی اور 1 جنتی. فرماتے ہیں کہ ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر 1 آدمی 2 آدمی ایمان لایا. والنبی ولیس معحد, اور میں نے ایسے بھی نبی کو دیکھا جن پر کوئی آدمی ایمان نہیں لایا. اللہ اکبر, پوری زندگی دعوت دیتے رہے, 1 آدمی بھی ایمان نہیں لایا. نوح علیہ السلام 950 برس دعوت دیتے رہے, وما آمن معه الا قلیل, تھوڑے لوگ ایمان لائے. جیسا کہ اہل تفسیر نے روایت کیا 40 آدمی سے زیادہ نہیں تھے, 950 برس کی دعوت. تو کیا حضرت نوح علیہ السلام کی فضیلت میں کمی آئے گی؟ عبدن شکور اللہ نے کہا, روح زمین کے پہلے رسول ہیں وہ, اللہ نے شکرگزار بندہ کہا اللہ نے. اور آپ نے فرمایا اذ رفع لی سواد عظیم فظننت انہم من امتی, اچانک میرے سامنے ایک بہت بڑی امت پیش کی گئی, بہت بڑی تعداد پیش کی گئی. بہت بڑی تعداد کسی امتی کی, یعنی کسی نبی کی امتیوں کی ایک بہت بڑی تعداد پیش کی گئی. میں نے گمان کیا کہ یہ میری ہی امت ہو سکتی ہے, لیکن کہا گیا فقیل علی هذه امت موسیٰ, یہ موسیٰ کی امت ہے. اس سے معلوم ہوا کہ نبی عالم الغیب, نبی صلی اللہ عالم الغیب نہیں ہے, نہ دنیا میں عالم الغیب, نہ آخرت میں, نہ معراج میں. جب تک بتایا نہیں گیا نہیں معلوم. یہاں پیر صاحب کو سب کچھ معلوم ہو جا رہا ہے, نعوذ باللہ. اچانک مسلم شریف کی روایت ہے انظر الی الافق, اللہ نے فرمایا اے نبی آسمان کے کناروں میں دیکھو. کہا کہ آسمان کے کناروں میں, پورے کناروں میں ایک بڑی تعداد پیش کی گئی جو پہلے سے بھی زیادہ تھی. قد اسود الافق, قد اسود الافق, آسمان کے مشرقی اور مغربی کنارے سارے بھر گئے. اتنی بڑی تعداد دکھلائی گئی کہ مشرق سے مغرب تک پورا بھر گیا. کہا گیا ہؤلاء امتک, یہ آپ کی امت کی تعداد ہے, تمام لوگوں میں سب سے زیادہ آپ کی امتی کی تعداد ہے, آپ کی امتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے. لیکن
لیکن ولیکن معهم 70,000 يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب، لیکن ان میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بلا حساب و عذاب جنت میں داخل ہوں گے، صرف 70,000۔ بعض روایت میں ہے مسلم شریفی میں، استزدتہ، میں نے اللہ سے کہا اللہ تعداد بہت چھوٹی ہے، اللہ بہت تعداد چھوٹی ہے، تھوڑا بڑھا دے، فزادنی مع کل 1000 70,000، تو 70,000 میں ہر 1000 پر اللہ نے ہر 1000 پر 70,000 میں سے ہر 1000 پر 70,000 کا اضافہ کر دیا، تو تعداد بڑھ گئی نا۔ چلیے اب بعض روایت میں پھر دعا کی، اللہ نے ہر ایک پر 70,000 کا اضافہ کیا، دونوں روایتیں ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا تھا؟ ہر 1000 پر 70,000 کا اضافہ کیا بلا حساب عذاب، اور اس کے بعد ہر ایک پر 70,000 کا اللہ نے اضافہ کر دیا۔ صحابہ کرام نے غور و خوض کی آخر وہ کون لوگ ہوں گے، یہ نہیں کہا کہ ہم لوگ ہوں گے، صحابہ کرام غور و فکر کرتے رہے لمحہ تک، بڑے لمبے وقفے تک، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد نکل گئے اور صحابہ غور کرتے مسلسل۔ بعض صحابہ نے کہا شاید وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لمبی صحبت پائی ہے، سابقین اولین ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اسلام کے اندر پیدا ہوئے مومن بن کر، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو آپ نے صحابہ کی اصلاح کی۔ سارے صحابہ سے سمجھنے میں غلطی ہوئی نہیں، غلطی ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسول اللہ کے پرانے صحابی ہیں، یا وہ ان کے ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان پیدا ہوئے، لیکن آپ نے فرمایا کہ یہ 70,000 لوگ جو بلا حساب و عذاب جنت میں جائیں گے، ان کے صفات یہ نہیں ہے جو تم نے سمجھا ہے، بلکہ ان کی صفات کیا ہے؟ الذین لا یسترقون، ایک ولا یتطیرون، اس کے بعد ولا یکتؤون وهم علی ربهم یتوکلون، یہ ہے 4 صفتیں ہیں بھائی، جس رسول عصر میں 4 صفتیں ہیں۔ دنیا کے سارے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، تکلیف میں ہیں، ملک تباہ ہو گیا، وہاں کی دھجیاں اڑ گئیں، پھر فتنہ و فساد پیدا ہو گیا، مرض بڑھتا گیا، جو دوا ہوتی گئی، تمام کا علاج قرآن میں ہے، امن عالم ہے فقط دامن اسلام میں۔ ایمان لاؤ، اپنے اعمال کو صحیح کرو، اللہ کی توحید کو عام کرو، سنت کو عام کرو، اسلام کی تبلیغ اشاعت کرو، اپنے دل میں اسلام، اپنے عمل میں اسلام، اپنی زندگی میں اسلام لاؤ، اپنی سیاست میں اسلام لاؤ، اپنے مال میں اسلام لاؤ، اپنے بینکوں میں اسلام لاؤ، صبر کرو، صبر کی تلقین کرو۔ اسی طرح یہاں بلا حساب و عذاب جنت میں جانے والے 70,000، یا ہر ایک پر 70,000، یا ہر ایک 1000 پر 70,000، یہ وہ لوگ ہوں گے الذین لا یسترقون، جو دوسروں سے جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، اپنا علاج خود کرتے ہیں۔ جھڑوانا پھکوانا جائز ہے، لیکن افضل یہ کہ آدمی اپنا علاج خود کرے۔ کیوں؟ جھڑوانے پھکوانے میں لوگوں سے طلب کرنا پڑتا ہے، حضرت جھاڑ دیجئے، حضرت پھونک دیجئے، حضرت۔ آپ جب خود علاج کر سکتے ہو تو آپ یہ کیوں نہیں کہ حضرت کھلا دیجئے، چائے پینا ہو حضرت پلا دیجئے، کہتے کبھی حضرت پلا دیجئے، ذرا اپنے ہاتھ سے کھلا دیجئے، نہیں نہ کہتے، حضرت ذرا کپڑا پہنا دیجئے۔ ارے اللہ کے بندے، دنیا کے لیے حضرت نہیں ہے، اب پھکوانے کے لیے حضرت کیوں ہے؟ اگر آپ کو سورہ فاتحہ معلوم ہے، قل اعوذ برب الفلق رب الناس معلوم ہے، آپ سب سے بڑے راقی ہیں۔ افضل یہ کہ خود علاج کیا جائے۔ اچھا یہ بتاؤ، نبی کے تھوک میں کتنی برکت تھی؟ نہیں کہ آپ نے حضرت علی کی آنکھ میں لگا دیا تو پہلے سے زیادہ روشنی آ گئی نا۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی تھی غزوہ احد میں، ابو قتادہ کی، آپ نے بسم اللہ کر کے اس کی آنکھ میں ڈالا، پہلے سے زیادہ روشنی ہو گئی۔ اس لیے ایک غیر مسلم نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا سرجن اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد از دا بیسٹ سرجن ان دی ورلڈ، سب سے بڑا، سب سے بہترین سرجن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن آخر یہ بتائیے کہ حضرت عثمان بن ابی العاص بھی تو صحابی تھے، طائف کے گورنر تھے، کہتے ہیں وہ بھی وجع قد کاد یہلکنی، اتنا درد لگتا تھا کہ ہم ہلاک ہو جائیں گے۔ آپ نے عیادت کی، مریضوں کی عیادت کی، آپ نے کہا درد کی جگہ پر ہاتھ رکھ کر بسم اللہ 3 بار پڑھو۔ کتنی بار؟ 3 بار۔ اور اس کے بعد اعوذ بعزت اللہ، ترمذی کے الفاظ، اور مسلم کے اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد وحاذر، بلکہ مسلم اور ترمذی دونوں کے الفاظ کو میں ملاتا ہوں تو اس طرح پڑھا جائے گا، اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ وسلطانہ، اس کے بعد من شر ما اجد وحاذر، اللہ کی عزت کی، اس کی قدرت کی، اس کی حکومت کی پناہ چاہتا ہوں۔ اللہ کے صفات سے دعا کرنا جائز ہے،
ایک صاحب نے کہا کہ آپ نے دعا کی اللہ کے اسماء و صفات ہے، صفات کا کیوں نام لیا؟ ارے اللہ کے بندے کیسے نادان ہو. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اللہ کے کلمے کی پناہ طلب نہیں کی گئی. اللہ کی عزت اور اس کی سلطنت وعزت اللہ، اس کی قدرت، یہ تو اسماء میں نہیں ہے. سلطان تو اللہ کے اسماء میں نہیں ہے، صفات ہے. تو اللہ کی عزت، اس کی قدرت اور اس کے سلطان کی پناہ چاہتا ہوں اس برائی سے جو میں اپنے اندر پا رہا ہوں، اس تکلیف سے. حضرت عثمان بن ابی العاص کو آپ نے نہیں پھونکا، خود کہا خود پڑھو. یہ تربیت دی جا رہی ہے، ہر آدمی اپنا علاج خود کر سکتا ہے، یقین کرو. کہا کہ جب میں نے 7 مرتبہ پڑھا تو اللہ نے میری تکلیف ہمیشہ کے لیے دور کر دی. آپ اپنے اندر یقین پیدا کیجئے. امام ابن قیم فرماتے ہیں میں طواف کر رہا تھا اور میرے کمر میں اتنا درد لگتا تھا کہ میں ہلاک ہو جاؤں گا. ان دنوں کوئی وہاں پر کوئی طبیب اور ڈاکٹر اور سرجن بھی نہ تھے، نہ کوئی فزیشین تھے. میں نے زمزم کا پانی لیا اور فاتحہ پڑھ کر کے پھونکا اور میں نے پیا، اللہ نے ہمیشہ کے لیے درد دور کر دیا. یقین تو کرو. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پانی میں پھونکنا بدعت ہے. ارے اللہ کے بندے علم تو حاصل کرو. کبار علماء جاہل تھوڑی نہ ہے، سعودیہ کے کبار علماء. زید بن ثابت کے لیے آپ نے بتہان کی مٹی لی، بتہان کی مٹی لی اور آپ نے اس پر پڑھ کے پھونکا اور اس میں پانی ڈالا اور پھر آپ نے دعا پڑھ کے پھونکا، پوری دعا پڑھ کے پھونکا. اللہ مشفی عثمان بن ابی العاص، یعنی دعا پڑھ کر کے پھونکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی میں پھونکنا بدعت ہے. حاکم مت بنو، یعنی مفتی مت بنو، مسائل کی تحقیق کیا کرو اللہ کے بندو. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آدمی خود اپنا علاج کرے، یہ ہے. لیکن ضرورت پڑنے پر جیسے نظر لگ گئی، جادو کا حملہ ہو گیا، آپ اپنا علاج نہیں کر سکتے، دوسروں سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. لیکن پیشہ ورانہ طریقے سے رقیہ سینٹر قائم کرنا، ہزاروں کی تعداد جمع کر لینا اور پھر اس کے پیچھے جو منکرات اور وہ اوہام اور خرافات کا ایک سلسلہ جاری ہوتا ہے، شریعت میں اس کی مثال نہیں ہے. امام البانی سے لے کر ابن باز تک، صالح فوزان تک میں نے سارے فتوے پڑھے ہیں. کہا کہ سلف کے یہاں رقیہ سینٹر کا کوئی رواج نہیں تھا. ہاں آپ یہ علاج کر سکتے ہیں، لیکن ایک پیشہ بنا لینا یہ ثابت نہیں ہے، یہ سلف کا طریقہ نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے جو دوسروں سے طلب نہیں کرتے بلکہ اپنا علاج خود کرتے ہیں. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ جو صبح میں آیت الکرسی پڑھ لے گا شام تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا، شام میں پڑھ لے گا صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں جائے گا. اور آپ نے عابس الجہنی کو بتایا صبح و شام قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 3 بار پڑھ لو، تکفیک من کل شیء، اللہ ہر مخلوق کی برائی سے بچا دے گا. واقعہ میں نے بتایا تھا نا ایکسیڈنٹ کا، کہ میں ریاض سے مدینہ گیا، مدینہ سے مکہ گیا اور مکہ سے ریاض لوٹ رہا تھا. قویہ کے پاس میزائل ایک علاقہ ہے، میری گاڑی بھیانک ایکسیڈنٹ ہوئی، بہت بھیانک، اور کئی فٹ نیچے چلی گئی لیکن کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. گاڑی کو نقصان پہنچا، کچھ نہیں ہوا الحمدللہ. میں نے محاسبہ کیا کہ آخر میں نے ساری دعائیں پڑھی، آخر کون سی دعا جو میں نے نہیں پڑھی تھی؟ تو یاد آیا کہ ہم نے ساری دعائیں پڑھ لی تھی لیکن قل اعوذ برب الفلق قل رب الناس قل اللہ احد 3 بار پڑھنا تھا، نہیں پڑھا. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تکفیک من کل شیء، ہر مخلوق کی برائی سے کافی ہو جائے گی. اور امام قرطبی فرماتے ہیں کہ ایک رات مجھے بچھو نے ڈس لیا. بچھو نے کیا کیا؟ ڈس لیا. میں نے محاسبہ کیا کہ آخر گناہ کیا تھا. کہا کہ ساری دعائیں پڑھا لیکن یہ دعا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، جو صبح شام 3 بار پڑھے گا اللہ ہر مخلوق کی برائی سے بچا لے گا، یہ دعا میں نے نہیں پڑھی. ایک صحابی کو سانپ نے یا بچھو نے ڈس لیا، واقعہ مشہور ہے مسلم شریف میں. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ اعوذ بکلمات اللہ التامات پڑھے ہوتے تو یہ سانپ نہیں ڈستا. تو خلاصہ کلام یہ کہ اپنا رقیہ خود آپ کر سکتے ہیں، اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. کسی پیشہ ور کی ضرورت نہیں ہے، پروفیشنل راقی کی ضرورت نہیں ہے. ایسا ماحول مت بناؤ الذین لا یسترقون، جو دوسروں سے پھکواتے نہیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ طلب کرنے میں، ایک دوسرے سے سوال کرنے میں ذلت ہوتی ہے. مانگنے والا نیچے ہے اور دینے والا اوپر ہے. اس لیے آپ نے فرمایا مت تکفل علی اللہ یسأل الناس شیئا تکفل له الجنہ، جو مجھے اس بات کی ضمانت دے کہ لوگوں سے سوال نہیں کرے گا میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اس لیے رقیہ سے متعلق قرآن و سنت کی تعلیمات یہ ہیں. لیکن اگر نظر لگی ہے اور آپ علاج نہیں کر سکتے، آپ کوئی نیک صالح آدمی اسے رقیہ کرا سکتے ہیں.
جس طرح حضرت ام سلمہ کی لونڈی کا چہرے کا داغ بالکل دھبا پڑ گیا تھا، نظر لگنے سے داغ لگ گیا تھا، چہرہ پیلا پڑ گیا تھا، تو آپ نے فرمایا استرقیھا من العین، اسے پھونکنے والیوں کو بلاؤ، پھونکنے والوں سے علاج کراؤ، یعنی پھونکنے والیوں کو بلاؤ۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اعمال اور ذکر کے ذریعے اللہ ان کے رقیہ میں تاثیر دیتا ہے، اور آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا، صحیحہ کی حدیث ہے، عالجیھا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے کیا کرو؟ اللہ کی کتاب سے علاج کرو۔ یعنی کوئی مخصوص صورت نہیں کہ فلاں صورت پڑھیں گے اتنی بار تو ہی ہوگا، نہیں، تعداد متعین نہ کریں۔ ہاں 7 کی تعداد سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو 5 کی تعداد سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے، کسی کو 3 بار پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے، لیکن فلاں صورت کو اتنی بار پڑھو گے تو ہوگا، یہ درست نہیں ہے۔ عالجیھا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب سے علاج کرو۔ امام ابن تیمیہ فرماتے لیس قل واللہ احد لکل احد، ہر آدمی کے لیے قل واللہ احد نہیں ہو سکتا ہے، کسی کو قل واللہ احد سے فائدہ ہو، کسی کو قل اعوذ برب الفلق سے فائدہ ہو، کسی کو آیت الکرسی سے فائدہ ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ دوسروں سے ضرورتاً طلب کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ جس طریقے سے اسماء بنت عمیس نے کہا کہ آل جعفر کے بچے جو ہیں ان کو بہت جلدی نظر لگتی ہے، مسلم شریف میں حدیث ہے، جعفر کے بچوں کو بہت جلدی کیا ہے نظر لگتی ہے۔ آپ نے کہا اس کے لیے پھونکنے والوں کو بلاؤ، اور آپ نے حضرت حفصہ کو کہا تھا کہ اس کو رقیۃ النملہ، ایک قسم کا زخم ہوتا ہے، پھوڑا ہوتا ہے، اس کے لیے خاص رقیہ ہوتی تھی، کہا شفا بنت عبداللہ کو کہ ان کو رقیۃ النمل سکھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں بعض تجربات بھی ہوتے ہیں کہ جادو کا علاج کیسے کیا جائے، نظر کا علاج کیسے کیا جائے، اور اس کی بعض کیفیتیں ہوتی ہیں جس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے، میرا صرف اختلاف یہ ہے کہ ہر مسئلے میں ہم راقی کی طرف رجوع ہوں اور رقیہ سینٹر کی طرف رجوع ہوں اور اپنا علاج خود نہ کریں جبکہ ہم خود کر سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں حضرت سورہ فاتحہ میری طرف سے پڑھ لیجئے، میری طرف سے آپ نماز پڑھ لیجئے، نہیں، نماز نہیں پڑھ سکتے تو یہ بھی عبادت ہے نا، وَلَا لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کے بوجھ کو اٹھانے والا نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرمائے، الذین لا یسترقون، جو دوسروں سے جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، ایک، ولا یتطیرون، بدشگونی بدفالی نہیں لیتے، سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا عدوى ولا طیر ولا حام ولا سفر، بیماریاں پٹتی نہیں ہیں، یا اگر پٹتی بھی ہیں تو اللہ کے حکم سے پٹتی ہیں، آدمی کو احتیاط کرنا چاہیے۔ ولا عدوى ولا طیر، بدشگونی درست نہیں ہے، کتا بول دیا تو یہ مطلب، بلی بول دیا تو یہ مطلب، پرندہ بول دیا، الو بول دیا تو اس کا مطلب موت ہوگی، یہ درست نہیں ہے۔ یہ ابن عباس کے سامنے چڑیا نے بول دیا چوں چوں، ایک آدمی نے کہا ہذا خیر، یہ چڑیا بڑا خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ آج کا دن بڑا اچھا ہوگا۔ ابن عباس نے کہا میری مجلس سے نکل جاؤ، تم میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ لا خیر ولا شر، نہ اس میں کوئی خیر ہے نہ اس میں شر ہے، ولا سفر، سفر نہیں ہے۔ اس کے 3 معنی، ان میں سے ایک معنی کیا ہے کہ لوگ سفر کے مہینے میں سفر نہیں کرتے تھے یا سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے تھے۔ اور آج بھی دیکھیے فنکشن ہال میں جو بھیڑ محرم میں تھی، جو ذی الحجہ میں تھی، آج سفر کے مہینے میں لوگ شادی نہیں کرتے۔ یہ مشرکانہ عقیدہ، طیرۃ شرک، بدشگونی لینا، فلاں مہینے میں شادی نہیں کریں گے، یہ شرک ہے۔ الطیرۃ شرک، بدشگونی شرک ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں کہا، 2 بار کہا، یہ بدشگونی شرک ہے۔ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نہیں ہم ربیع الاول میں کریں گے، محرم میں کریں گے، یہ بھی شرک میں داخل ہے، شرک اصغر ہے یہ۔ اس لیے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو منحوس سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ منحوس سمجھتے تھے شوال کے مہینے میں شادی کرنے کو۔ کہتے ہیں بنا بھی شوال، تزوجنی رسول اللہ فی شوال وبنا بھی بنا فی شوال، میری شادی بھی شوال میں ہوئی اور میری رخصتی بھی شوال میں ہوئی۔ وَأَيُّ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ أَحْظَى عِنْدَهُ مِنِّي، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں میں سے کون سی بیوی ہے جو مجھ سے زیادہ نصیب والی ہے؟ تو اس لیے شوال کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے تھے۔ حضرت عائشہ کے لیے شوال کا مہینہ خیر اور بھلائی کا ذریعہ بن گیا۔ اس لیے كانت تستحب ان تدخل نساؤها فی شوال، ہے نا حدیث مسلم شریف کی۔ حضرت عائشہ پسند کرتی تھی کہ ان کی عورتیں یعنی مسلمان عورتوں کی شادیاں کب ہو؟ شوال میں ہوتا کہ نحوست کا جو عقیدہ وہ ختم ہو۔ لہذا سفر کے مہینے کو لوگ منحوس سمجھتے ہیں، شادیاں نہیں کرتے،
اس مہینے میں شادی کرو تو انشاءاللہ آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، رسم و رواج توڑنے کا ثواب ملے گا، اور فنکشن ہال سستا ملے گا، اور خرچہ بھی کم ہوگا، اور جب خرچہ کم ہوگا تو وہ شادی بابرکت ہوگی۔ نہیں حدیث؟ جس نکاح میں خرچہ کم ہو، جس میں فنکشن ہال کا خرچہ کم ہو، جس میں اخراجات کم ہو، وہ سب سے بابرکت شادی ہے نا حدیث کی نہیں ہے؟ ان عظم النکاح برکۃ ایسرہ مؤونۃ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، فنکشن ہال آپ کو سستا ملے گا، ہو سکتا ہے فری میں بھی مل جائے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سمجھیے، بدشگونی نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم کو اور آپ کو صحیح دین سیکھنے کی توفیق دے، سمجھنے کی توفیق دے، ہمارے حالات کو اللہ درست فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفر الغفور۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ یہ حدیث جو ہے کہ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ لا یسترقون، جو جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، خود اپنا علاج کرتے ہیں، بدشگونی نہیں لیتے، لیکن اگر دل میں کوئی برا خیال آ گیا، ارے آج کا دن کہیں خراب ہو جائے گا، یا دل میں اگر اس طرح کی بات آ جائے، بدشگونی کی بات آ جائے، تو اس پر گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا علاج کیسے ہوگا؟ یہ روایت ابو داؤد کی ہے، یہ دعا پڑھ لیجئے گا تو دل میں جو غلط خیال آیا وہ ختم ہو جائے گا۔ یہ دعا یاد کر لیجئے، اللہم لا یاتی بالحسنات الا انت ولا یصرف السیئات الا انت لا حول ولا قوة الا بک۔ یہ دعا پہ اللہ سارے خیر و بھلائی کو تو لانے والا ہے، ساری برائی کو تو دور کرنے والا ہے، ہم کوئی بھلائی نہیں کر سکتے اور کسی برائی سے نہیں بچ سکتے جب تک تیری مدد نہ ہو۔ یا اللہم لا خیر الا خیرک ولا طیر الا طیرک ولا الہ غیرک۔ یہ دعا پڑھ لیجیے، اللہم، یا اللہ سارا خیر تیری طرف سے، شگون تیری طرف سے، تیرے لا خیر ولا طیر الا طیرک ولا الہ، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اچھا ایک بات اور سن لیجیے، وقت ختم ہو گیا، کہ آپ نے فرمایا کہ بدشگونی جائز نہیں ہے، لیکن یعجبنی لا عدوہ ولا طیر ولا ہامہ ویعجبنی الفعل، لیکن نیک فعل لینا درست ہے۔ مثال کے طور پر امام حرم سے آپ کی ملاقات ہو گئی، یا سفر پر نکل رہے ہیں، کوئی ایسا آدمی ملا جس کا نام سعد ہے یا سعید ہے، یا سفر پر نکلتے ہوئے کوئی اچھے کلمات آپ نے سن لیے، تو اس سے اچھا نتیجہ اخذ کرنا جائز ہے۔ بدشگونی جائز نہیں، لیکن اچھا پھال لینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ مثال کے طور پر نماز کی حالت میں کسی کی موت ہو گئی، تو اچھا پھال ہوگا۔ سجدے میں اس کی موت ہو گئی، نماز پڑھتے ہوئے اس کی موت ہو گئی، حج کے دوران اس کی موت ہو گئی، تو یہ پھال لینا جائز ہے۔ 70,000 لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جائیں گے۔ یہ موضوع انشاءاللہ مکمل انشاءاللہ کیا جائے گا، یا تو آئندہ یا پھر اس کے بعد۔ الذین لا یسترقون، جو جھڑواتے پھکواتے نہیں ہیں، بدشگونی نہیں لیتے، ولا یکتون، داغ کر علاج نہیں کرتے۔ داغ کر علاج کرنا جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ داغ کر علاج نہ کیا جائے، الا یہ کہ کوئی الٹرنیٹ اس کا انتظام نہ ہو، جیسے کینسر کی بعض بیماریوں میں وہی علاج باقی رہ گیا ہے، اور یہ مسئلہ تفصیل طلب ہے۔ داغ کر علاج کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ تفصیل طلب ہے، تشریح کا محتاج ہے۔ اور ولا وهم علی ربهم یتوکلون، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت کے مسائل کو آسان فرمائے۔ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت عالم اسلام کی صورتحال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، بالخصوص مسلمانوں کے جو ملی مسائل ہے ان میں دشمنان اسلام کا تصرف ہوتا جا رہا ہے، اور خاص وقف سے متعلق مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ خطبہ جو اس کی توجہ دلائے، اسلام کے اندر وقف جو ہے ایک متعین چیز ہے، جس میں انسان کو خود اپنا عمل دخل نہیں، اس کی میراث تقسیم نہیں ہو سکتی، اور اس کو بیچا نہیں جا سکتا، وقف کی جائیداد ہبہ نہیں کی جا سکتی، بلا ضرورت وہ منتقل بھی نہیں کی جا سکتی۔ حدیث بے شمار حدیثیں ہیں، لیکن اب اس میں چھیڑ چھاڑ کی جو صورتحال برپا ہے، تو ہمیں اس کے لیے جو سیاسی طور پر اور ملی طور پر جو کوششیں ہو رہی ہیں، اس کے لیے ہم کو تعاون بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنا ہے، اور ان مسائل کو سمجھنا ہے، اور خاص طور سے جو وقت کی جائیداد کو قبضہ کر کر فنکشن ہال بنا کر، اور لوگوں کی زمینوں پر وقت کو قبضہ کر کے جو لوگ گھر بنا رہے ہیں، فنکشن ہال بنا رہے ہیں، یہ اس کی شاید سزا ہوگی۔ جب چند صحابہ کی غلطی سے، بھول سے 70 صحابہ شہید ہو گئے، اور چند صحابہ کی غلطی سے، اجتہادی غلطی سے، جان بوجھ کے نہیں کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، تو آج جو اتنا ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں اور اوقاف کو لوگ کھا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دشمنوں کو مسلط نہیں کرے گا کہ نہیں کرے گا بھائی؟ وَلَا خَفَرَ قَوْمٌ الْأَحَدَ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَدُوًّا مِنْ غَيْرِهِمْ، جو قوم اللہ کے قانون کو توڑے گی، شریعت کو پامال کرے گی۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حَبِّذْ أَصْلَحَ وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا، حضرت عمر نے سب سے پہلے اسلام میں وقف کیا تھا، سب سے پہلے ان کی سب سے محبوب ترین زمین خیبر کی تھی جو وقف کر دیا تھا۔ وقت اس کے لیے مستقل خطبے کی ضرورت ہے۔ آپ نے کہا کہ حَبِّذْ أَصْلَحَ،
اس کی اصل کو لو اور اس کی تجارت میں لگاؤ، اور جتنا فائدہ ہوگا وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا. تم منتقل بھی نہیں کر سکتے، تم گفٹ بھی نہیں دے سکتے، تمہاری اولاد بھی اس کی وارث نہیں ہو سکتی. لیکن آج اوقاف کو لوگ کھا رہے ہیں جی، تو اللہ کی طرف سے سزا نہیں ملے گی، اللہ دشمنوں کو مسلط نہیں کرے گا. چھوٹے ظالموں پر اللہ بڑے ظالموں کو مسلط کر رہا ہے. اللہ ہم کو آپ کو ہدایت دے. اللہم انصر دینک و کتابک و سنت نبیک و عبادک المؤمنین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.